أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا ہے اس کی تفصیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے آپ کو پیدا کیا گیا، تو اس لیے مجازن ان کو کلمہ کہا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے معاذ اللہ جسم سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے یا اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی، یہ تو کفر ہے۔ تو حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھیں، تو ایک دن فرشتہ آیا، سورہ مریم میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، وہیں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے، یہاں جتنی ہیں، کیونکہ ابھی میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ ہم نے قرآن کے متن کو فوکس کرنا مقصد ہے کہ جب آپ قرآن تراویح میں سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے، یہ آیتیں سمجھ میں آئیں آپ کو۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا تو جبریل علیہ السلام نے اکیلے، لیکن جبریل علیہ السلام کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں جنس کے طور پر سارے فرشتوں نے نہیں، فرشتوں کی ایک جنس تھی جبریل، تو وہ بھی گویا فرشتوں کے نمائندے تھے، اللہ کے نمائندے اور فرشتوں کے نمائندے، تو اس لیے ان کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ ایک تھے۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوں، لیکن سورہ مریم سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے حضرت مریم کے پاس، اور مرد کی شکل میں آ کے انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، جس سے وہ ڈر بھی گئیں کہ یہ کوئی برائی کی نیت سے تو نہیں آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں۔ کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح، جیسے اللہ نے حضرت یحییٰ کا نام پہلے ہی رکھ دیا پیدائش سے پہلے، تو حضرت عیسیٰ کا نام بھی پہلے رکھ دیا، المسیح، ان کا نام ہوگا مسیح، یہ لقب ہے حضرت مسیح، نام تو عیسیٰ ہے، لقب مسیح۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بہت سارے علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، راجح باتیں دو ہیں، ایک تو یہ مسح سے نکلا ہے، مس کا معنی چھونا، تو وہ چھوا کرتے تھے، ظاہر ہے برس کے مریض کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، مادرزاد نابینا کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، تو مس سے نکلا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ سیح فی الارض سے ہے، زمین میں چلنا پھرنا، تو حضرت مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا کا سفر کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے کمانڈر بن کے نازل ہوں گے، پوری دنیا کا سفر کریں گے، اس لحاظ سے ان کو مسیح کہا گیا، واللہ اعلم۔ عیسیٰ، جو عیسیٰ ان کا نام ہوگا ابن مریم، ان کا نام ہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اور ان کو اللہ ایسے ایسے معجزے دے گا، ویکلم الناس فی المہدی، وہ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے ماں کی گود میں بھی، وکہلاً، اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم حیران ہو گئیں، ربی، قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے کہاں سے بچہ ہو گیا، میرے کیسے لڑکا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ کوئی ناجائز طریقے سے میرے پاس آیا، نہ کوئی جائز طریقے سے میرے پاس آیا، نہ میں نے نکاح کیا۔ تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دے، فانما یقول له کن، تو وہ صرف اتنی بات کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، وہ بات ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے مریم اللہ تیرے اس بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی، اور تورات اور انجیل کا علم بھی۔ حکمت سے مراد تو احادیث ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ حکمت کی باتیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے جو ویسے جو باتیں ان کے ارشادات ہیں وہ بھی اللہ ان کو سکھائے گا جو حکمت کی باتیں ہوں گی۔ تورات اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پر حضرت عیسیٰ عمل کریں گے، حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، باقی وہی شریعت تھی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل بھی ان کو سکھائیں گے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوں گی۔ اور کتاب سے کیا مراد ہے، اس میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک تو الکتاب سے مراد آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان کو الکتاب میں سمو دیا گیا، وہ تمام آسمانی کتابیں جو پہلے گزری ہیں، لیکن راجح قول یہ اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کو میں جو اللہ نے سکھایا وہ تو تورات ہے نا، تو تورات میں تو زبور کا علم، تورات میں تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں آ گئیں، اور جو اصل شریعت تھی وہ آ گئی۔ اب الکتاب سے کیا مراد ہے، تو الف لام جو ہے نا مخصوص کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے، ال کا لفظ، تو اس سے مراد ہے مخصوص کتاب۔ یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ ان کو الکتاب کا علم بھی دیں گے،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث سے اور قرآن سے اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے. اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے، اس سے مراد القرآن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قرب قیامت کے لیے منتخب کیا تو اس امت کی قیادت کریں گے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس قرآن مجید کا علم ہو، کیونکہ وہ جب آئیں گے تو اسلام والی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو قرآن کا علم دیا جاتا ان تمام لوازمات کے ساتھ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے سے، یعنی یہ بچے کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی، تورات اور انجیل کا علم بھی. اور یہ بھی یہ ایک معجزے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ کیا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ یہ بچہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں ہی آسمانوں پہ چلے گئے تھے. تو یہ جو ادھیڑ عمر کلام ہے نا، یہ نارملی کوئی معجزہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ذکر کر رہے ہیں نا. حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا یہ بچہ ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے گا اس وقت بھی کلام کرے گا. تو بھائی بچہ جب ماں کی گود میں ہو پھر کلام کرنا تو عجیب بات ہے، جب ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے پھر کلام کرنا کون سی عجیب بات ہے، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. تو آج قرآن کی صداقت پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ عام طور پر کوئی شخص ادھیڑ عمر میں کلام کرے تو معجزہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کا اس عمر میں کلام کرنا اس لیے معجزہ ہے کہ عیسیٰ کو اس عمر سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا آسمانوں پہ، اور یہ قرب قیامت میں نازل ہو کر جب اس عمر میں کلام کرے گا تو یہ معجزہ ہوگا کہ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں. تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات کی طرف اشارہ ہے. قرآن میں حضرت عیسیٰ کی حیات پر صراحتاً بھی ہے، وہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا، یعنی عیسائیوں نے نہیں یہودیوں نے، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. تو قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ دوسرے مقام پہ بہت صراحت سے بیان کر دیا، لیکن یہاں بھی اشارے ہیں کہ اے مریم تیرا یہ بچہ بچپن میں بھی ماں کی گود میں ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں پہنچنے کے بعد بھی ہم کلام ہوگا. تو اس وقت تو حضرت مریم کو بھی اندازہ نہیں ہوا گو کہ اللہ نے اس میں کیا خوشخبری سنائی اور کیا معجزے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ اٹھے ہیں تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں پہنچ کے لوگوں سے ہم کلام ہونا یہ واقعی ان کا ایک معجزہ ہوگا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے مریم اللہ تیرے بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا، یعنی قرآن کا جو صحیح جو راجح تفسیر ہے اس کے مطابق، وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کا علم بھی دے گا اور انجیل کا علم بھی دے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کا رسول بنا کے بھیجے گا. وہ رسول کیا کہے گا لوگوں سے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں معجزوں کے ساتھ آیا ہوں، نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور ایسی ایسی نشانیاں میں لے کر آیا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اتنے کسی کو نہیں دیے گئے. اللہ نے ہر پیغمبر کو جزوی فضیلت دی ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو عمر بہت لمبی دی، یوسف علیہ السلام کو حسن بہت دیا، ہمارے نبی کو تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. تو ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ سے وصف دیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وصف تھا وہ معجزوں کی کثرت اور معجزوں کی نوعیت بھی بہت ہی عجیب، یعنی وہ کام جو بالکل ناممکن سمجھے جاتے ہیں. لاٹھی کو سانپ بنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام بناتے تھے، لیکن اس کو ناممکن نہیں سمجھا جاتا. جادوگر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں کرتے، نظر کا دھوکہ دیتے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کو وہ معجزے دیے گئے جو جادوگر بھی نہیں کرتے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ جادو نہیں کیا جا سکتا، نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے معجزے دیے گئے. وہ کیا معجزے تھے؟ حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ جب نبی بنیں گے تو یہ لوگوں سے، یعنی یہ پیدا ہوں گے اور جوان ہوں گے تو لوگوں سے یہ کلام کریں گے اور یوں کہیں گے انی اخلق لکم، کہ لوگوں میں تمہارے لیے بناؤں گا من الطین، مٹی کے گارے سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندہ کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑنے لگے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی نابینا جس کو میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے،
آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لوٹائی جا سکتی. تو میں پیدائشی نابینا کو شفا دوں گا, کوڑ کے برس کے مریض کو شفا دوں گا, اور مردوں کو زندہ کروں گا, اور یہ تمام کام باذن اللہ اللہ کے حکم سے ہوں گے. کیا مطلب؟ یہ میں نہیں کر رہا, یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہوگا. یعنی یہ اس لیے بتا دیا تاکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں. میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوں گے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ, اور تم گھر میں کھانا کھا کے آؤ گے, میں تمہیں بتا دوں گا تم نے کیا کھانا ہے, ایک غیب کی خبر دوں گا. وَمَا تَدَّخِرُونَ, اور گھر میں تم جو چھوڑ کر آؤ گے نا, ذخیرہ کرو گے, وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو. یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور میں تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کروں گا. کیونکہ اگر میں اس کا انکار کروں تو ایک نئی آزمائش ہے نا, ایک بات بھی غلط ہے, اور ایک نئی آزمائش کے وہ والے نبی صحیح تھے یا یہ والے. تو ہر بعد والا نبی پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے تاکہ لوگ آزمائش میں نہ آئیں. تو اسی لیے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, جو تورات تمہارے پاس ہے نا, میں اس کو سچا قرار دوں گا, اسی پر تمہیں چلاؤں گا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور ایک انعام میرے ذریعے سے اللہ تم پر یہ بھی کرے گا کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی تھیں میں ان کو حلال کر دوں گا. بنی اسرائیل کی بد اعمالیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر اللہ نے حرام کر دی تھی, جیسے ہفتے کے دن شکار ان پر حرام ہو گیا تھا, اور اونٹ کی اور گائے کی چربی وغیرہ ان پر حرام ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے, تو یہ میں تم پر حلال کر دوں گا. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ, لہذا اب اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونِ, اور میری اطاعت کرو. ابھی بھی میری اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب میری نافرمانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں حلال کر دوں گا, تو یاد رکھے حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے, یہ پیغمبر کو اختیار نہیں ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے صاف فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, اے نبی آپ کیسے حرام کر دیں گے اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ کو کہاں سے, تو اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا میں حلال کروں گا, مطلب یہ کہ حلال تو اللہ کرے گا, میں اس حلت کو بیان کر دوں گا, تو بظاہر ایسا لگے گا جیسے میں حلال کرنا ہوں. اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں, حقیقت نہیں ہے. اسی طرح یہاں جو یہ آ رہا ہے ابری الاکمہ, میں کوڑ کے مریض کو, میں نابینا کو آنکھیں دے دوں گا, تو میں نہیں دوں گا, دے گا اللہ. تو میری طرف نسبت اس لیے کہ ذریعہ میں بن رہا ہوں. تو حقیقت میں معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس کی تمام تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اس میں پیغمبر کا دخل بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ خوب سمجھ لیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنے اختیار سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, یا پیغمبر اپنے اختیار سے مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اللہ نے ان کو مردے کو زندہ کرنے کا گویا اختیار دے دیا ہے, تو یہ شرک ہے, کفر ہے, یہ بالکل حرام ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی اور کفر کی نفی ہے. تو ہمارے نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو صرف اشارہ کیا ہے, ٹکڑے اللہ نے کیے ہیں. حضرت عیسیٰ جو مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو صرف کہتے تھے, زندگی اس میں اللہ ڈالتا تھا. حضرت عیسیٰ جو مٹی کا پتلا بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں حیات اللہ ڈالتا تھا, حضرت عیسیٰ نہیں ڈالتے تھے. تو یہ اس نسبت کو مجازی نسبت. اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کچھ چیزوں حرام جو تھی حلال کر دیا, تو حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا, اللہ نے حلال کیا جس کو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا ہے, تو مجازاً ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. مجازی نسبت ایسے ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی, تو پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے جو پلیٹوں کے اندر ہوتی ہے, لیکن وہ بریانی کو حذف کر دیا. گاڑی پنچر ہو گئی ہے, حالانکہ گاڑی نہیں, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. تو یہ لغت میں ایسے مجاز جو ہے نا یہ جائز ہوتا ہے, اس طرح سے مجازن کسی چیز کی طرف نسبت کر دینا. آگے فرمائے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, اللہ میرا بھی اور تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی ہے سیدھا راستہ.